میرے اللہ میرے داتا زمانے سارے تیرے نے، حمد تیری ثنا تیری۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑہ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد سورۃ الحجرات آیت نمبر 6 ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، ان جاءکم، اگر آئے تمہارے پاس کوئی، فاسقن، فاسق برکتدار، بنبأ، کوئی خبر لے کر، فتبینوا، تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا، یہ کہ تمہیں پہنچے، قوماً، کسی قوم کی طرف سے، بجہالۃ، نادانی، فتصبحوا، اور تم پھر ہو جاؤ، علی ما فعلتم، جو تم نے کیا ہے، نادمین، شرمندہ ہونے والے۔ یہ آیت کریمہ پھر جو ہے یا ایہا الذین آمنوا سے اس کا آغاز ہے۔ جیسا پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جہاں پر یا ایہا الذین آمنوا سے آیت کی ابتدا ہو، وہاں پر اللہ رب العالمین ایک خاص قسم کا حکم نازل فرماتے ہیں۔ اس آیت میں حکم کیا ہے؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، تم اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ یہ نہ ہو کہ بغیر تصدیق کے اس خبر کا رد عمل آ جائے۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور پھر اپنے عمل پر جو ہے آپ کو شرمندگی اختیار کرنا پڑے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے حارث بن زرار خزائی، جو ام المؤمنین سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اللہ کے پیغمبر مجھے اسلام کی دعوت دیجیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اسلام قبول کیا۔ اللہ کے پیغمبر دین اسلام کے اعمال کے متعلق بتا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، 5 وقت نماز پڑھو۔ جی اللہ کے رسول، میں ضرور نماز پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دو۔ اللہ کے پیغمبر، ضرور زکوٰۃ دوں گا، بلکہ اپنے قبیلہ جو خزائی قبیلہ ہے اس سے لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے زکوٰۃ کے جو ہے وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔ آپ کسی کو بھیج دیجئے گا، میں وہ پیسے زکوٰۃ کے جو ہے، جو زکوٰۃ کا مال ہے، میں وہ اسے دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا بیت اللہ کا حج کرو۔ جب چلے گئے اپنی قوم کی طرف، اپنی قوم کو دعوت دی، اور
مسلمان کیا، نماز کے متعلق بتلایا، زکوٰۃ کے متعلق بتایا، رمضان کے روزوں کے متعلق بتایا، بیت اللہ کے حج کے متعلق بتایا۔ پھر وقت گزرتا گیا، لوگوں سے جب زکوٰۃ کا وقت آیا، شعبان کا مہینہ جو ہے، جو رمضان سے پچھلا مہینہ ہے، اس کو زکوٰۃ کا مہینہ کہا جاتا ہے، اس مہینے میں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ تو سیدنا حارث رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے، زکوٰۃ کا مال اکٹھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا، لیکن یہ ڈر کی وجہ سے رستے میں ہی واپس لوٹ آئے، کہیں مجھے، وہ لوگ تو بڑے سخت مزاج ہیں، کہیں مجھے قتل نہ کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر یہ کہا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ کا مال نہیں دیا، بلکہ وہ تو میری جان کے دشمن بن گئے، میں بڑی مشکل سے واپس آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لوگوں پر ایک لشکر جو ہے وہ ان کی طرف بھیجا تاکہ ان کے ساتھ جنگ کرے۔ جب راستے میں حضرت حارث مدینہ کی طرف آتے ہوئے نظر آئے، ان سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں تو زکوٰۃ کے جو پیسے اکٹھے کیے تھے وہ رسول اللہ کو دینے جا رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی، پھر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ جب کوئی خبر آئے اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ جس کی طرف سے آپ کو خبر آ رہی ہو اس کی طرف سے کوئی ایسا عمل نہ ہو۔ اب اگر جو لشکر سیدھا اس خزائی قبیلہ پر چڑھائی کر دیتا، حضرت حارث جو ہے وہ رستے میں نہ ملتے، بات واضح نہ ہوتی، تو یقیناً یہ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے سارے ہی رسول اللہ کی مخالفت میں اتر آتے، کیونکہ عرب کے جو لوگ تھے وہ انتہائی جنگجو اور لڑاکو تھے، کئی نسلیں جو تھیں ان کی جنگ کے اندر گزر جاتی تھی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ تو ایک خاص موقع پر آیت نازل ہوئی ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جب کوئی کسی کے متعلق خبر دے تو اگر آپ کو بات پسند نہیں ہے، آپ کی طبیعت کی مخالف بات ہے، تو آپ ایک دفعہ اس سے تصدیق کر لیں۔ ہو سکتا ہے جو شخص آپ کو خبر دے رہا ہے وہ خبر ہی غلط ہو۔ محدثین جو ہیں، امام بخاری رحمہم اللہ، بڑی معروف حدیث ہے کہ امام بخاری رحمہم اللہ حدیث کی غرض سے کئی دنوں کا سفر کر کے جو ہے اس شخص کے پاس پہنچے جس شخص سے حدیث سننی تھی۔ ہمارے لیے تو آسانی ہے، موبائل ہے، کتب موجود ہیں، یا قاری صاحب نے مسجد میں جو مسئلہ بیان کر دیا سن لیا۔ ایک امام اور محدث کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شخص کے پاس جائے جس کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پہنچی ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صحیح اور ضعیف احادیث، آپ نے اکثر علماء کرام سے سنا ہوگا کہ کچھ احادیث صحیح ہیں، کچھ ضعیف ہیں، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے، صحیح اور ضعیف میں کیا فرق ہے؟ اس کے فرق کی میں آپ کو وضاحت بتاتا ہوں۔ امام بخاری رحمہم اللہ جب اس شخص کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ شخص جو ہے اپنے گھوڑے کو، اپنا جو کپڑا ہے ایسے اٹھائے اس گھوڑے کو اپنی طرف بلا رہا ہے۔ جب وہ گھوڑا قریب آیا تو کپڑا نیچے کیا تو کپڑا خالی تھا۔ امام بخاری نے، یہ چھوٹا سا عام سا عمل ہے کہ جانور کو بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی، یا بچے کو بہلانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہم اپنی زبان سے نکال دیتے، کوئی لفظ کہتے بیٹا آ تمہیں کوئی چیز لے کے دیتا ہوں، یا جانور کو بنانے کے لیے منہ سے مختلف قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، جن آوازوں سے ہم نے اپنے جانوروں کو سکھایا ہے کہ یہ کھانے کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے۔ تو امام بخاری رحمہم اللہ نے اس شخص کے اس عمل کو دیکھا کہ جس کی جولی کپڑا خالی تھا، گھوڑے کو اپنی طرف بلایا اور کپڑا نیچے چھوڑ دیا۔ امام بخاری بغیر ملے وہاں سے واپس لوٹ گئے۔
کس وجہ سے کہ اگر یہ شخص ایک بے زبان جانور کے ساتھ دھوکا کر سکتا ہے تو رسول اللہ کی حدیث کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ ضعیف حدیث جو ہوتی ہے، اسماء و رجال کا ایک علیحدہ علم ہے، بہت لمبا چوڑا علم ہے۔ ہم نے اپنے استاد فضیلت الشیخ مولانا گلزار احمد صاحب تھے، اللہ ان کی قبر پر کروڑہ رحمتیں نازل فرمائے، ہم نے ان سے بخاری شریف پڑھی۔ تو جس دن بخاری شریف مکمل ہوئی تو انہوں نے اپنی حدیث کی ایک سند ہمیں دی۔ حدیث کی سند حدثنا فلان ابن فلان فلان ابن فلان، کہ یہ حدیث جو ہے میں نے اپنے استاد جو ہے فلاں استاد سے میں نے حدیث پڑھی ہے، انہوں نے اپنے استاد فلاں سے پڑھی ہے، انہوں نے یہ حدیث فلاں شخص سے لی ہے، یہ حدیث جو ہے انہوں نے فلاں شخص سے لی ہے۔ چلتے چلتے یہ سلسلہ صحابہ کرام تک اور بالآخر رسول اللہ تک چلا جاتا ہے۔ اگر اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک یہ جو سلسلہ ہے اسماء و رجال کا، ایک سے دوسرا سینہ بسینہ جس کو کہہ لیتے ہیں، ایک استاد سے شاگرد، پھر اس شاگرد سے اگلا شاگرد، ہم تک جو حدیث پہنچی ہے، اب اسماء و رجال کا جو علم ہوتا ہے، دیکھنا یہ ہے اگر ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے حافظ رضوان سے فلاں وقت میں حدیث سنی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس شخص کی میرے ساتھ ملاقات موجود ہے کہ نہیں۔ اگر وہ ساری زندگی مجھ سے ملا ہی نہیں تو وہ حدیث کا سلسلہ جو ہے وہ ضعیف ہو جاتا ہے۔ اسماء و رجال کا یہ علم ہے، یہی دیکھنا ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ صحابہ کرام سے حدیث کو بیان کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق سے یہ حدیث سنی ہے۔ اب اسماء و رجال کا علم یہ ہے کہ کیا اس شخص نے حضرت عمر فاروق کا زمانہ پایا ہے، کیا حضرت عمر فاروق کی زندگی میں یہ موجود تھا؟ اگر موجود تھا تو کوئی ایسا مجلس، کوئی ایسا علم ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے۔ اگر نہیں ملا تو وہ سلسلہ ضعیف حدیث کے سلسلے میں آ جاتا ہے کہ اس کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے غسل کر کے 2 رکعت نماز ادا کر کے استخارہ کر کے پھر حدیث کو لکھا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ، ان کی حدیث جو ہے اس سے بھی شرائط سخت ہے، لیکن معروف کتاب جو ہے امام بخاری کی ہے، ورنہ امام ترمذی کی جو شرائط ہے وہ امام بخاری سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ کتب ستہ کہا جاتا ہے حدیث کی 6 کتابیں، جس میں بخاری، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اس طرح اس کے علاوہ مشکات المصابیح ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، مستدرک حاکم ہے، موطا امام مالک ہے۔ حدیث کی سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب موطا امام مالک ہے، جو امام مالک رحمہ اللہ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل قریب ترین زمانہ ہے، اور 3 راویوں کے ساتھ انہوں نے حدیث لکھی ہے، ایک امام مالک ہے، اس سے آگے ایک تابعی اور صحابی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو یہ بات بیان فرمائی کہ ان تصبحوا، تم اس بات کی، فتصبحوا، تم اس بات کی تصدیق کر لیا کرو، علی ما فعلتم نادمین، یہ نہ ہو کہ کہیں تمہیں ندامت اور شرمندگی اٹھانا پڑے۔ جب بھی کوئی خبر ہو، دنیا کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، گھریلو معاملات ہو، دوست احباب کے معاملات ہوں، جب بھی کوئی خبر آئے تو اس کی تصدیق کر لینی چاہیے، یہ نہ ہو کہ کہیں اس کی وجہ سے شرمندگی اختیار کرنا پڑے۔ ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ تو سارا ہی پراپوگنڈا اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سارے احادیث، بہت سارے معاملات جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ ایک بڑی رمضان کے معاملے میں کہ رمضان کی مبارک دینا، کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی مبارک دی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، حالانکہ یہ بالکل صحیح حدیث نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے کوئی بھی چیز، کوئی حدیث پڑھتے ہیں، خاص کر سوشل میڈیا پر اس دور میں، وہ بھی ایک خبر کا ذریعہ ہے، تو اس کی تصدیق کریں۔ اگر کوئی شخص حدیث لکھنے کے بعد کتاب کا حوالہ، حدیث نمبر، جس کو تخریج کہا جاتا ہے، وہ نہیں لکھتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔
دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔